بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ قصہ ہے قوم سمود کا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح ایک عربی قوم تھی۔ عاد کا مسکن جنوب میں تھا اور سمود کی بودوباش شمال میں تھی۔ ان کے صدر مقام کا نام حجر تھا، جو وادی القرا اور شام کے درمیان ہے۔ قوم سمود حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے پہلے گزری ہے۔ بت پرستی اور بدفعلی ان میں پھیلی ہوئی تھی۔ قوم سمود کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہادی برحق نے حضرت صالح علیہ السلام کو مابعوث فرمایا، مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمام انبیاء کی تکذیب کی۔ عاد کی طرح سمود کے ہاں بھی زراعت اور باغات کی فراوانی تھی۔ پانی کے چشمے جاری تھے اور عمدہ کھجوریں پیدا ہوتی تھیں۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کو فارغ البالی اور نقمت کا بہت خوف دلایا اور فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ان نعمتوں یعنی کھیتوں، چشموں اور باغات میں بحالت امن اسی طرح رہنے پاؤ گے؟ تم کن امنگوں کے ساتھ پہاڑوں کو بڑی کاریگری کے ساتھ تراش کر ایسے پائیدار گھر بناتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اس قول کا مقصد دارالقرار کی طرف رغبت دلانا تھا۔ سمود پہاڑ کاٹنے اور ان سے نقش و نگار کرنے میں بڑے ماہر تھے، چنانچہ ان کی صنعت دیکھنے سے ان کی مہارت اور فنکاری کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے، تم دیوانے ہو بھلا؟ کون عقل مند دنیا کی لذتوں سے دستبردار ہو اور کسی موہوم گھر کی تمنا کرے؟ قوم کے سردار جند بن عمر نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ فلاں پتھر سے بڑی قداور اور توانا اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پتھر میں سے بہت بڑی قداور اونٹنی پیدا ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جند بن عمر اور اس کے گھرانے کے چند افراد مشرف با اسلام ہوئے، مگر دوسروں کو زرواب نامی ایک بت پرست رئیس نے قبول اسلام سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ اونٹنی خلاف عادت پیدا ہونے کی وجہ سے میرا نشان صدق اور قطع نظر اس کے میری رسالت کی دلیل ہے۔ خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اونٹنی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آنا ورنہ سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے نہ تو صالح کی رسالت کی تصدیق کی اور نہ ہی اونٹنی کے حقوق ادا کیے۔ دراصل وہ اونٹنی عظیم الجثہ تھی، جس جنگل میں چرتی مویشی اس سے ڈر کر بھاگ جاتے اور اپنی باری کے دن جس کنویں سے پانی پیتی اسے خالی کر دیتی۔ اس لیے سب لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور آخر انہوں نے غضبناک ہو کر اس کی ہلاکت پر اتفاق کر لیا۔ اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھا گئے۔ ناکا کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، لو اب 3 روز تک تمہاری زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہو 3 دن میں کر لو۔ وہ عذرا انکار کہنے لگے، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں 3 دن میں عذاب لا کر دکھاؤ۔ آخر 3 دن بعد رات کا کچھ حصہ باقی تھا، نہایت ہولناک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ ہی ہیبت ناک آواز برآمد ہوئی، جس سے حضرت صالح اور چند مومنین کے سوا ساری قوم ورطہ ہلاک ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔